تو آئے اور ان آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے سامنے کبھی ایک جملہ نکلا کہ اے اللہ اس امت پر اور ہمارے اس گھرانے پر اور ہمارے اس محلے پر آپ رحم فرما دیجئے اور ان کے دلوں کو پلٹا کھلا دیجئے، یہ جملہ کبھی زبان پر آیا؟ کاہے کی محبت؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا، حضرت عائشہ نے وہ کام کر دیا، کر اطلاع دیا، رسول اللہ کام ہو گیا، فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اس کے اگلے بھی معاف فرما، اس کے پچھلے بھی معاف فرما۔ عائشہ خوشی کے مارے اچھلنے لگی۔ عائشہ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ اتنی پیاری دعا، اتنی پیاری دعا، کیا اس کے بعد بھی عائشہ خوش نہ ہو؟ فرمایا عائشہ جس دعا پر تو آج خوش ہو رہی ہے میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا، اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا۔ میں نے تم نے کتنی مانگی؟ نبی سے محبت تھی نا، تو نبی کی دعا تھی نا یہ، کبھی یہ دعا مانگ لیتے کہ اللہ اس امت کی مغفرت فرما، اس امت کے اگلے اور پچھلے معاف فرما۔ محبت کا تقاضا تھا کہ محبوب کے جملے ہمارے جملے ہوتے، محبوب کی دعائیں ہماری دعائیں ہوتی، یہ تو محبت کا تقاضا تھا اور یہ عظیم سنت تھی، نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، اس سے بڑی سنت اور کیا ہو سکتی؟ جس طرح مسواک کی سنت یاد ہے، جس طرح مسجد میں دائیں پیر سے داخل ہونے کی سنت یاد ہے، جس طرح کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی سنت یاد ہے، اس طرح ذرا طائف کے پتھر بھی یاد کر لو، اس طرح خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھا جانا بھی یاد کر لو، راتوں کو نبی کا تڑپنا یاد کر لو، یہ بھی تو سنت ہے۔ ہائے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہمارا تو حال عجیب ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تابہ پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ ایک شکاری جنگل گیا اور جنگل سے ایک چھوٹے سے پرندے کو پکڑ لایا اور لا کر اس کو پنجرے میں بند کر دیا، دانا دینے لگا، پانی دینے لگا، وہ پرندہ اسی میں بڑا ہوتا رہا، پھر اس نے اسی کو اپنی دنیا سمجھ لیا، تو وہ گاتا تھا، چہچہاتا تھا، گھومتا تھا، ناچتا تھا، شور مچاتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، مست زندگی گزارتا تھا۔ شکاری اکیلا رہتا تھا، بوڑھا ہو گیا، اس کو اندازہ ہوا کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، تو اس کو خیال آیا کہ اگر میں مر گیا، گھر میں کوئی ہے نہیں اور یہ پرندہ پنجرے میں بند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکا پیاسا مر جائے، لاؤ اس پرندے کو چھوڑ دو۔ اس ارادے سے وہ بستر سے اٹھا اور پنجرے کے پاس گیا، پنجرے کی جالی پر اس نے ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کھڑکی کھولنے لگا، تو اندر سے اس پرندے نے آواز دی، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، شکاری جی اتنے دنوں کے بعد آج تمہیں مجھے چھوڑنے کا خیال آیا، ایک زمانے کے بعد؟ اب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، شکاری جی اب تم میرا دروازہ کھول بھی دو گے تو میرا حال یہ ہے، نہ تو مجھے اڑنا آتا ہے اور نہ مجھے اپنی منزل کا پتہ ہے، پنجرے سے نکل بھی گیا تو جاؤں گا کہاں؟ اس لیے میرا پنجرا مت کھولو، مجھے اسی پنجرے میں بند رہنے دو، میں اسی دانے پانی پر راضی ہوں،
مجھے نہ اپنی منزل کا پتہ ہے، نہ میرے بازوؤں میں طاقت ہے، میں کیا کروں گا؟ میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، اس وقت میرا تمہارا بھی حال یہی ہے۔ دنیا کے پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے، وہی دنیا کا پیسہ، دنیا کا مکان، دنیا کی بیوی، دنیا کے بچے، اسی میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ جب کوئی جھنجھوڑنے والا آتا ہے، جب کوئی اس دنیا کے پنجرے کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے، تو ہم اندر سے چلا کر کہتے ہیں مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا۔ بولے صاحب اتنے زمانے کے بعد آج تم جگانے آئے ہو، آج تم اس جنجال سے نکلنے کے لیے کہتے ہو، نانا نانا تابا پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ بولے صاحب اب جھنجھوڑنے سے کیا فائدہ، اب جگانے سے کیا فائدہ، ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں، ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں، ہم جہاں ہیں جیسے ہیں اسی میں جینے دو اور اسی میں مرنے دو۔ ہے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگو، اور اس حالت نے پوری امت کو ایسی مایوسی کے قعر مذلت میں ڈھکیل دیا ہے، ایسا مایوسی میں امت ڈوب چکی ہے کہ اب آپ کسی سے تنہائی میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا پوچھ لیجئے، کہتا ارے یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہے۔ ہر ایک کی زبان پر یہی، ایسی مایوسی طاری ہو گئی، ایسی نا امیدی طاری ہو گئی، بھول گئے بدر، بھول گئے احد، بھول گئے خندق، بھول گئے تبوک، سب بھول گئے، کچھ یاد ہی نہ رہا۔ تمہارا ماضی کیا تھا، کیا کر کے آئے تھے، کس طرح دنیا میں اللہ کی بات کو چلایا تھا، کس طرح اللہ کا پیغام دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچایا تھا۔ رسول اللہ اکیلی ذات کھڑی ہوئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 44 لاکھ مربع میل پر اللہ کی بات چل گئی، کیا وہ تاریخ یاد نہیں؟ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، جس اللہ نے اس وقت کیا وہ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ قدم تو ہم نہیں اٹھا رہے ہیں، زندگی بدلنے کے فیصلے تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں آپ سب سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، صرف ایک درخواست۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے مجھ سمیت، ہم سب اگر صرف اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پر سونے تک کیا کرتا ہوں، تو اگر ہم اس کا جائزہ لیں گے نا، معمولی بات ہے، ہر فرد اس صبح اٹھنے سے لے کر اور رات کے سونے تک موبائل پر 2.5-3 گھنٹے گزار رہا ہے۔ سب گزار رہے ہیں، مجھ سمیت سب کا حال یہی ہے۔ میں آپ سے کوئی آپ کی مصروفیت کا وقت نہیں مانگتا، میں صرف آپ کا وہ 2.5-3 گھنٹہ جو موبائل پر گزر رہا ہے، اس 2.5-3 گھنٹے کو اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات پر اور آپ کے مشن پر اس 2.5-3 گھنٹے کو لگا دو۔ خود دیکھ لینا اپنی زندگی میں بھی، گھر کی زندگی میں بھی، محلے کی زندگی میں بھی، علاقے کی زندگی میں بھی اللہ ایک عجیب تبدیلی اور انقلاب لے آئیں گے۔ کرو گے؟ نیت کرو۔ دیکھو بیانات کا مقصد صرف واہ واہ نہیں ہے، یہاں سے پیغام لے کر جانا ہے، یہاں سے عزم کر کے جانا ہے، نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ یہ طے کرتا ہوں اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اتنا تو میں کر سکتا ہوں۔ وہ 2.5-3 گھنٹے میں سے تم اگر آدھا بھی دے دو گے تو بہت ہو جائے گا۔ اور صرف اس بات کی فکر کرو، اس گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ جو اللہ توفیق دے، اس میں اس کی فکر کرو میری ذات سے کسی کو دین مل جائے، بس اس کی فکر کرنا، میری ذات سے کسی کو دین مل جائے۔ جس فرد کو میری ذات سے دین مل گیا وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا۔ نہ جانے وہ کتنوں کی زندگی میں دین لائے گا، نہ جانے وہ اس کی نسلوں میں کتنے علماء پیدا ہوں گے، کتنے دین کے خادم پیدا ہوں گے، صرف اتنی فکر کہ میری ذات سے کسی کو دین مل جائے۔
جگہ ایک بزرگ تھے، تو وہ جا رہے تھے، سڑک پر رکشے والے کھڑے ہوئے تھے، ایک رکشے والے کے پاس گئے اور اس سے جا کر انہوں نے بات کی، کچھ اللہ کا تعارف کرایا، نبی کا تعارف کرایا، دین بتایا، آخرت بتائی۔ تو وہ غریب آدمی رکشے والا، تو اس نے بڑی زور سے کہا کہ تمہارے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس لیے تم کو سوجھ رہی ہے، تمہارے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس لیے تمہیں سوجھ رہی ہے، اور 2 4 6 باتیں کہیں۔ بڑے بزرگ تھے، جب وہ اپنی ساری باتیں کہہ کے خاموش ہو گیا تو ان بزرگ نے اس رکشے والے کو اپنی گودی میں اٹھا لیا اور گودی میں اٹھا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور یوں کہا، پیارے ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم تمہارے پاس صرف تمہارے دین کی خاطر آئے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی، اس نے توبہ کر لی اور پھر نمازی بن گیا، دیندار بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، کب کس کے کس عمل سے اللہ کس کی زندگی پر اثر ڈال دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم صرف اس بات کی فکر کر لیں کہ میری ذات سے اللہ کے بندوں کو دین مل جائے، سب ہر ایک اس کی فکر کر لے، اور اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ میرا اپنا گھر ہے، میری اولاد، میری اولاد۔ آپ سب آئے ہو یہاں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ چلو آج ایک دینی مجلس ہے، ہمارے ساتھ چلو، اس دینی مجلس میں کوئی عالم آ رہے ہیں، ان کی بات سنیں؟ کتنوں نے کہا؟ کتنے یہاں لے کر کے آئے اپنے بچوں؟ سوچا ہی نہیں۔ یہ بھی کوئی کام ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے کانوں میں اللہ کی بات ڈلوانے کی فکر کرنا چاہیے، اللہ والوں سے ملوانا، ملاقات کرنا، ان کو ان کی صحبت میں لے جا کر بٹھانا، سوچا ہی نہیں۔ ایک بڑی تعداد جو خود نمازی ہے، خود دیندار ہے، خود دین کی محنت کرنے والی ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ ان کا جی وہ تو پیسہ کمانے کے لیے، وہ تو یہ کام کرنے کے لیے، یہ کام تو میں کر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا دین گھر سے نکل جائے گا، میرے جنازے کے ساتھ دین کا جنازہ بھی نکلے گا۔ مسجد کی سیڑھیوں پر میں کھڑا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا قرآن ہاتھ میں لے کر، کہنے لگا مولوی صاحب یہ قرآن مسجد میں رکھ دوں؟ میں نے کہا رکھ دو، لیکن یہ بتاؤ یہ قرآن لائے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا مولوی صاحب گھر سے لایا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا قرآن دادی پڑھتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، آنے والے 10-20 سال کے بعد یہ ایک خبر نہیں ہوگی، یہ ایک خبر نہیں ہوگی، یہ ہر گلی سے خبریں آئیں گی، ہر گلی سے۔ یہ قرآن پڑھنے والا نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں، تسبیح پڑھنے والا نہیں، یہ تسبیح مسجد میں رکھ دو، یہ قرآن مسجد میں رکھ دو۔ ایک صاحب کے ہاں گیا، پوری ریک بھری ہوئی تھی کتابوں سے، دینی کتابوں سے، اور دھول جمی ہوئی تھی ان پر۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کتابیں کس کی ہیں؟ کہ یہ میں ہمارے دادا کی ہیں۔ ہم نے کہا اچھا تو تم لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھتے؟ گھر میں کوئی اردو پڑھنا نہیں جانتا، کوئی اردو پڑھنا نہیں جانتا۔ ایک صاحب کہاں گیا، بکسوں میں دینی کتابیں، بکسوں میں دینی خطوط، اصلاحی خطوط سب رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کباڑ نکالا تو وہ کتابوں کا بکسہ اور خطوط کا بکسہ وہ بھی کباڑ میں رکھ کر کے جا رہا تھا۔ اتفاق سے میں پہنچ گیا، میں نے کہا بھائی اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جی وہ کتابیں ہیں، خطوط ہے، کوئی پڑھتا نہیں تو ردی میں بیچ رہا ہوں۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، یہ میں نے آپ کو 2-3 قصے سنائے ہیں، لیکن اگر میں نے تم نے فکر نہ کی اور میری تمہاری محنت سے انسانوں کی زندگیوں میں دین نہ آیا تو یہ ہر گھر کی خبر ہے، یہ ہر گھر کی خبر ہے۔ پھر نہ کہنا کہ ارتداد پھیل گیا، پھر نہ کہنا کہ لوگ اسلام چھوڑ بیٹھے، پھر نہ کہنا کہ لوگ لا دین ہو گئے۔ میں آپ کے پاس پیغام لایا ہوں
کسی کے کہنے پر لایا ہوں یہ پیغام۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنی زندگی کا مقصد طے کرو کہ میرے دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں جی رہا ہوں۔ میں کھانے کمانے مر جانے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ نے زندگی میں ایک مقصد دیا ہے، اس مقصد کو مجھے پورا کرنا ہے۔ کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ ہے، محبوب کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، محبوب کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، آپ کی آمد کا مہینہ، تو یقینی بات ہے کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ محبوب کا نام بار بار لیا جائے۔ تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ اتنی نیت کر لے کہ آج سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ 500 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لیں گے۔ کیوں بھائی؟ نام لیں گے۔ کیا مطلب نام لینے کا؟